यू नो व्हाट, इस दुनिया में हमें एक ही ज़िंदगी दी गई है और उस ज़िंदगी में बहुत से टास्क, बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी आजमाइशें हमें दी गई हैं, दी जाती हैं और आगे भी दी जाएंगी, क्योंकि उन आजमाइशों, उन टास्क, उन चैलेंजेस को पार करके ही हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे। आज बस कुछ ऐसे टास्क, ऐसे चैलेंजेस के बारे में बात करूंगी जो सबसे प्रायोरिटी पे आता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, नेगेटिव पावर्स, जो हमें अपने मकसद तक पहुंचने नहीं देती, जो हमारे लिए एज अ बैरियर जो है वो काम कर रही होती हैं। तो बस आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वर्ल्ड बना देंगे और इन सारी नेगेटिविटीज़ को टाटा बाय कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ कि हम कैसे जो है नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को, मनफी सोच रखने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें, जैसे हम मनफी सोच रखने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हैं ना, इसी तरीके से हमने अपने अंदर भी मनफी सोच रहने नहीं देनी। तो इन दोनों चीज़ों को आपने कैसे किक आउट करना है अपनी ज़िंदगी से, तो आज सबसे पहली चीज़ जो आपने करना है, नंबर वन पॉइंट इज़ मेंटेन योर पावर्स। जी हाँ, अपनी ताकत, आपकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, उसको आपने मेंटेन करके रखना है, अपने पास रखना है और उसको किसी को देना नहीं है या अपने अंदर से छू मंतर नहीं कर देना। वो किस तरीके से होगा? जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है ना, वो है सब्र और बर्दाश्त की। जी हाँ, अपने गुस्से को पी जाने वाली। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं समझती हूँ कि उनका मकसद एक ही होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ना आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि मैं बताऊँ, नेगेटिव लोगों की ज़िंदगी में ना, जो उनको ड्रामा चाहिए होता है हर वक्त, जैसे इंसान को ऑक्सीजन चाहिए होती है ना ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह नेगेटिव लोगों को ना ड्रामा चाहिए होता है हर वक्त। तो वो ड्रामा अकेले नहीं वो उसको प्रोसीड कर सकते, तो उनको दूसरे लोगों को पकड़ना होता है, पॉजिटिविटी को पकड़ना होता है, ताकि उन पॉजिटिव लोगों को वो टॉर्चर कर सकें और इस तरीके से वो उनको भी अपने ही मैदान में ले आएं, अपने जैसा ही बना दें। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरी नंबर वन और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, देखो, किसी को देकर मैं हमेशा कहती हूँ उस जैसा बनने की कोशिश बिल्कुल ना करो। जो आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया ना, वो आपके लिए बेहतरीन इनाम है। अपने सब्र और आपकी बर्दाश्त, जो आपको इमोशनल, आपको मेंटल और आपको फिजिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग रखती हैं, ये पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं मेरे नज़दीक, सब्र और बर्दाश्त। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला का भी वादा है, जिसने अपने आजमाइशों को, अपने चैलेंजेस को, अपने टास्क को सब्र के साथ बर्दाश्त कर लिया, अपने गुस्से को पी गया, अल्लाह सुब्हान तआला के मतलब सामने उसका बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह सुब्हान तआला उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। और अल्लाह को वही बंदे पसंद है जो इस तरीके से चलते हैं। तो इस वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और कभी भी गुस्सा आए ना, तो आपने अपने ना सांस को नोटिस कर लेना, अपनी सांस को देख लेना, अपनी सांस को देख के अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दे दी है, तुम्हारी ज़िंदगी। क्या तुम किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी नेगेटिव मनफी सोच रखने वाले के इंसान के लिए अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत को तुम जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम टॉर्चर होते हैं, हमारा मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है, हमारा जो अंदर का इमोशनल पीस है वो भी ख़त्म हो जाता है और हम गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं और हमसे ऐसे काम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान हावी हो जाता है ना। फिर वो हम अल्लाह सुब्हान तआला के ट्रैक से ख़त्म हो जाते हैं, हम खुद नेगेटिविटी की तरफ चल रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता और गुस्से में इंसान वो चीज़ें कर जाता है जो उसे बाद में पछतावा होता है। तो इस वजह से मैंने पहली टिप यही बताई है कि मेंटेन योर पावर्स। अब उसको आपने कहीं पे भी जो है वो जाने नहीं देना, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, वो आपकी ये पार्ट्स आपसे खींच लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद ये पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए तो वो नेगेटिविटी के रास्ते पे चल गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही। और नेगेटिविटी क्या है? अल्लाह के रास्ते से दूर, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को अपने बंदे बड़े पसंद है और अगर हम उन्हीं बंदों में अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में ही नुक्स निकालेंगे, उन्हीं बंदों को टॉर्चर करेंगे, उन्हीं बंदों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन करो, वैसे तो बदनाम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान जितना किसी को बदनाम करता है ना, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से उसको इज़्ज़त बदले में मिलती जाती है। ये बात याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्ड कामली, नॉट रिएक्ट। यानी कि आपने उनका वो जो भी आपके ऊपर कोई भी अगर ब्लेम कर रहे हैं, कोई भी बात आपको टॉन्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसका रिएक्शन नहीं देना, आपने बल्कि अच्छे से, प्यार से, बहुत ही पुरसकून तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, एक चीज़ आपने क्यों रिस्पॉन्ड आपने आसानी आराम से करना है। आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, याद रखना, कभी भी अगर कोई इंसान आपकी नाकदरी करता है ना, या फिर आपको कमतर समझता है, तो ये याद रखना कि कदर व कीमत का जो
جو تعین ہے نا وہ ہمیشہ وقت کرتا ہے، اور اوپر جو ذات ہے نا، جو دو جہانوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اس کا تعین کرتا ہے کہ کس کو قدر ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی۔ تو میں کہتی ہوں وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی مخلوق کی کر رہے ہیں، اور اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ تو یہ چیز آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، اس لیے آپ کو ہنسی آنی چاہیے ایسے لوگوں پہ۔ کبھی بھی آپ کو سنو نا اپنے بارے میں تو آپ ہنسو آگے سے، اور اللہ سے بات کیا کرو کہ یا باری تعالیٰ کیا شان ہے تیری کہ تیری دنیا میں رہ کر، تیرا کھا کر، تیرے بندے ہو کر بھی یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں تیرے بندے، ان کو ذرا سا یہ خیال نہیں ہے کہ اوپر جا کے ان کا حالات کیا ہونے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی اور اس ڈھیل کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہی، ایک ہاتھ میں ان کے تسبیح ہوتی ہے اور یقین کریں دوسرے پہل انہوں نے فوراً منافقت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے فوراً اللہ کی مخلوق کی برائی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کی، اور سب سے زیادہ جو چیز آج کل میں کہہ رہی ہوں ٹاپ پہ جا رہی ہے نا، وہ ایک دوسرے کی برائی کرنا ہے۔ لوگ بڑا خوشی فیل کرتے ہیں کسی کو بدنام کر کے، فوراً فون کرتے ہیں جی وہ فلانا یہ کر رہا ہے۔ میں ایک چیز بتاؤں، کبھی بھی آپ کو کسی کا عیب نظر آئے نا، یا کسی کا گناہ دیکھ لو تو چپ کر جانا بس، اور اگر کسی کے آپ عیب چھپاؤ گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، اللہ آپ کے عیب چھپائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیب تو خود چھپا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہونے دے رہا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کا عیب تمہیں کیسے بتاؤں، وہ میرے بندے ہیں، میں نہیں چاہتا ان کے میں عیب بتاؤں دوسروں کے سامنے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں، ہم کس، میں کہتی ہوں ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کو بدنام کر سکیں، کسی کے بارے میں ہم فضولیات جو ہے وہ بول سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز یاد کر لینا کہ کوئی آپ کو عزت دے نہیں سکتا، کوئی آپ کو ذلیل کر نہیں سکتا۔ اس کا ریئیکشن آپ نے اس طریقے سے دینا ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے، پیار سے، ہنس کے، مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، نہ کہ آپ غصے میں ہو جائیں، آگ بگلا ہو کہ اس کو بھی 4 گالیاں، اس نے 2 گالیاں سنائی، آپ 4 گالیاں اس کو سنا دیا، اس نے 1 تھپڑ مارا، آپ 2 تھپڑ وہ مار دیں، پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہو جائے گا؟ اور یاد رکھنا غم جو ہے، غم اگر آتا ہے نا آپ کی زندگی میں، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھنا، کیونکہ اکثر لوگ میں دیکھتی ہوں میرے ایکسپیرینس سے نا، لوگ کسی کوئی غم میں مبتلا ہو نا تو اگلے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا گنہگار بندہ ہے جو اس کو غم دیا اللہ نے۔ یہ بات ہماری سب سے غلط ہے۔ دیکھو اگر غم بری چیز ہوتی نا تو ہمارے انبیاء کراموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غم میں نہ مبتلا کرتا۔ ساری ہسٹری دیکھ لو قرآن کی، سب نبی جو ہیں وہ کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہوئے، لیکن اس غم میں انہوں نے شکر کر کے، صبر کر کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کو اتنے بڑے رتبے سے جو ہے نوازا۔ اور دیکھ لو جتنے وہ تھے ولن ہماری قرآن کی ہسٹری میں، جتنے شیطان تھے، ان سب کو اللہ نے ہر رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، ہر چیز ان کو دی ہوئی تھی دنیا میں، اور اینڈ پہ ان کا کیا پکڑ ہوئی۔ تو اس طریقے سے ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، جج کرنا چھوڑ دو لوگوں کو، نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جب جج کرے گا نا تو تمہاری اوقات نہیں رہے گی کہ تم اس دنیا میں یا اس دنیا میں سروائیو کر کے دیکھ لو۔ تو اس وجہ سے نا یہ چیز میں بس میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے غصے کو یہ سوچ کے پینا ہے، آپ نے کسی اور کے لیے نہیں پینا۔ ہماری سوچ میں آج کل کیا آتا ہے، اس نے یہ کہا ہے میں تو آج اس کے بارے میں یہ کہہ دوں گا، یہ آتا ہے نو ڈاؤٹ، میرے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، لیکن یقین کریں جب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا جائے اس انسان کو، اللہ اتنا بڑا اجر دیتا ہے، اس ٹائم پہ چاہے نہ دے، ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا۔ نمرود کا بھی جب اینڈ آیا تھا اس کے ایک وقت پہ آیا تھا، تو ابلیس کا بھی اینڈ آیا ایک وقت پہ آیا، فرعون کا اینڈ آیا ایک وقت پہ آیا، ہر چیز ایک وقت مقرر ہے، اس ٹائم کا صبر کے ساتھ انتظار کرو، اور اللہ کے بندوں کو رسپونڈ کاملی دو، ریئیکشن نہیں دینا، اللہ کی ذات آگے کر دیا کرو بس۔ نیکسٹ ٹپ کیا ہے، آپ نے جب بھی نیگیٹو لوگوں کے ساتھ آپ کا جب بھی ٹاکرا ہو، سامنا ہونا، آپ نے اپنے آپ کو نا، نیکسٹ ٹپ میری یہ بی اے پازیٹیو فورس، مطلب آپ نے اپنے اندر اتنی پازیٹیوٹی بھر لینی ہے نا کہ اگلا بندہ شاکڈ ہی ہو جائے کہ یار میں اس کو اتنا تنگ کر رہا ہوں یہ مجھے رسپونڈ کیوں نہیں کر رہا، اس کے اندر نیگیٹیوٹی کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کے اندر نا اللہ چل رہا ہوگا، آپ کے دل و دماغ میں صرف اللہ کی ذات چل رہی ہوگی کہ میں نے اس کو نہیں دینا رسپونڈ۔ اور وہ کس طریقے سے آئے گی، جب آپ شکر کرو گے۔ اب یہاں پہ میری کافی بہنیں کہیں گی شکر کیوں کریں، ہمارا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ پالا پڑا، تو جی ہاں شکر کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ شکر الحمدللہ تو نے یہ نیگیٹیوٹی ہمارے دل میں نہیں پیدا کی، ہمیں کنٹرول رکھا،
ہمیں جو ہے اپنی طرف راغب رکھا ہے کیونکہ ہم نے تیری مخلوق کا دل نہیں توڑا. میں تو بڑا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پہ کہ یا باری تعالیٰ شکر الحمدللہ یہ گناہ تو نے مجھ سے نہیں کروایا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو ڈھیل دے دے نا, آپ کو چھوڑ دے, تو پھر پتہ نہیں ہم انسان کہاں سے کہاں پہنچے جو ایسا ہو رہا ہے. تو اگر اللہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں نا اپنے بندوں کو, تو پازیٹیو لوگوں کو یوں جھنجھوڑ لیتا ہے اس کا ضمیر, اور آزمائشیں ڈال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے ٹریک پہ لے آتا ہے. تو یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے, یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں پاک صاف رکھا ہے ایسے لوگوں سے, ہم تیری مخلوق کا دل نہیں توڑے. اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اور بس اس طریقے سے جب آپ کے دل میں سوچ آ جائے گی نا, تو یقین کریں آپ کا, میں کہوں گی کہ اگر آپ ایک گھر میں رہنے نا, وہاں پہ سارے نیگیٹو ہیں, فار ایگزامپل بھیڑ ہے نیگیٹو لوگوں کی, اور آپ اکیلے ہیں, آپ پھر بھی سروائیو کر جائیں گے, کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. پازیٹیو انوائرمنٹ, آپ نے اپنے ارد گرد خود پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. کیونکہ اگین وہی بات ہے, آپ سے اگر کوئی بری بات بھی کر جاتے ہیں نا, آپ فوراً سے بات اس کی, مطلب آپ یہ ناٹک کر لو آپ کو اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. یہ بہت اچھا ٹیکنیک ہے, میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, میں بھولی بن جاتی ہوں, میں اور زیادہ نا وہ چینج ہو جاتی ہوں. مجھے وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے اس کو شاید میرے ٹونٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی, میں ریئیکٹ ہی نہیں کرتی, سمجھ مجھے آ جاتی ہے, لیکن میں اس ٹائم پہ اور ہنس کے نا وہ بات ہی ٹال دیا کریں, اپنی باتیں شروع کر. کیونکہ نا ہمیں ان ساری باتوں سے میں ایک ہی چیز کہوں گی, بس اللہ پہ توکل رکھیں, اور ہر چیز جو ہے نا اس عیب اور گیپ کو جانے والے کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ سلجھائے رکھیں. بس وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا, اس کے ساتھ معاملات آپ کے سلجھ گئے نا, تو میں کہتی ہوں پھر لوگوں کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی, پھر چاہے جو مرضی کہے آ کر آپ کے منہ پر بھی کہہ دے گا نا, آپ کو فکر نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موضوع آپ کو دکھائی دینا ہے. اور یقین کریں یہ میں نے اپنی ماما کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے, اپنی فیملی میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ماما کو اتنا اچھا اجر دیا, اور یقین کریں اللہ واقعی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج کے بعد آپ نے کسی بھی نیگیٹو لوگوں کا یا نیگیٹیوٹیزم کا, میں کہتی ہوں اسی طریقے سے سامنا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح کر لینا ہے. آپ دوسرے کو نہیں چینج کر سکتے, لیکن آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنا سکتے, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا اسٹرانگ رکھ لیں گے. پھر آپ کو کوئی بھی نیگیٹیوٹی میں کہتی ہوں ٹچ بھی نہیں کر پائے گی, یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں آج اپنے ولاگ میں, اور یہ میں آپ کو 200% گارنٹی سے کہتی ہوں. آج جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, اگر آپ نے اس پہ کسی بات پہ بھی عمل کر لیا نا, تو یقین کریں آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جلدی سے جائیں میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ ضرور کریں, تاکہ مجھے پتہ چلے میری نئی شیرنیاں جو ہیں وہ کون کون سی نئی نیو جو لوگ ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیار دینے کے لیے, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ مجھے بلکہ سجیشن بھی دے سکتے ہو کہ میں کس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں, اور بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ٹل دین اللہ حافظ.